وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اعلان ہے، اذان اعلان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے الی الناس، لوگوں کے لیے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے یوم الحج الاکبر، یوم حج اکبر کے دن میں۔ حج اکبر کون سا دن ہے؟ حج اکبر یاد رکھ لیں کہ جو عمرہ ہے اس کو بھی حج بولا جاتا ہے، اور جو حج ہے اس کو بھی حج بولا جاتا ہے۔ تو عمرے کے مقابلے میں جو حج ہے اس کو حج اکبر بول دیا جاتا ہے، یہ صحیح رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حج یوم عرفہ جمعے والے دن آ جائے وہ حج اکبر ہوتی ہے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جو بھی حج ہے ساری کی ساری حج ہی حج اکبر ہیں۔ حج اصغر یعنی چھوٹا حج عمرہ ہے، اور بڑا حج جو ہے وہ پورا حج ہے، اس لیے کوئی الگ حج اکبر نہیں ہے۔ اور یہاں سے اعلان کیا گیا تھا اس دن کا، یہ جو دن ہے یوم الحج الاکبر، 10 ذوالحجہ کو جب مینا میں تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خطاب بھیجا تھا، تو یہ 9 ہجری کو ہوا تھا، 9 ہجری میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا۔ ہر حج کے موقع پہ ایک امیر بنایا جاتا ہے، ایک رہبر بنایا جاتا ہے جو حج میں خطبہ دیتا ہے، اور گویا کہ سارے لوگ اس کی قیادت میں حج کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو حج کا امیر یا حج کا امام ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیچھے بھیج دیا تھا کہ حج کے دن میں یہ آیات پڑھ کے لوگوں کو سنائی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ سنا دیا جائے کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مدت فکس ہو گئی ہے، 4 مہینے کے بعد سب لوگ جو ہے وہ حرم کو مشرکین جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ یعنی یوم حج اکبر سن 9 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا ہے۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے باقاعدہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور حج کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج ہوا تھا، جو حج وداع کہلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔